السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ جی میرے پاکستان مزدور بھائیوں، میں ٹیکسٹائل کے سپننگ شعبے کو ڈسکس کر رہا تھا۔ پچھلی 4 ویڈیو میں نے جن مسائل کا ذکر کیا، ان میں جو اگلا مرحلہ ہے یہ سپننگ کا ہے۔ اس میں 3 شعبے کام کرتے ہیں۔ پہلا شعبہ کوالٹی کہلاتا ہے، دوسرا شعبہ مینٹیننس کہلاتا ہے، اور تیسرا شعبہ پروڈکشن کہلاتا ہے۔ آج کی اس ویلاگ میں کوشش کروں گا کہ کوالٹی کو بیان کروں کہ کوالٹی کا شعبہ کیسے کام کرتا ہے۔ مل کے اندر ریپنگ بوائے سے لے کر جنرل مینیجر یا ڈائریکٹر تک یہ جو شعبہ ہوتا ہے یہ کوالٹی کنسرن ایشو کو ٹیک اپ کرتا ہے۔ ریپنگ بوائے سے لے کر اے ایس ایم، ڈی ایس ایم، ایس ایم، ٹی ایم، ایم ایم، جی ایم اور ٹیکنیکل ڈائریکٹر تک یہ شعبہ مختلف جو ڈپارٹ سے کاٹن موو کرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے اس کی کوالٹی کو کنٹرول کرتا ہے اور دیے گئے پیرامیٹر کے اندر رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو آخر میں دھاگا تیار ہو وہ فالٹ لیس ہو اور اس کی فنش پروڈکٹ اچھی ہو۔ تو جس کا یعنی کہ مارکیٹ میں اچھا کنسیپٹ ڈیولپ ہوگا تو اس کا یار کافی اچھی یعنی کہ سیل کے ساتھ بکتا ہے۔ تو اس میں ریپنگ بوائے سے لے کر جنرل مینیجر تک اس میں کئی لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ٹاؤٹ کا رول ادا کرتے ہیں، مخبر کا رول ادا کرتے ہیں، جاسوس کا رول ادا کرتے ہیں۔ ان کا اپنے کام کی طرف فوکس نہیں ہوتا۔ انہوں نے مل کے اندر ہر وہ چگلی، ہر وہ بات جنرل مینیجر تک پہنچانی ہوتی ہے جس سے وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور ان کو اسی بات پر یعنی کہ گڈ بک میں لکھا جاتا ہے اور ان کی یعنی کہ طرفداری کی جاتی ہے، اور ان مخبروں کو یعنی کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اور جو اچھا کام کرنے والا ورکر ہے جو سارا 8 گھنٹے میں مختلف کوالٹی کی رپورٹس وغیرہ بنا کر رجسٹر وغیرہ فل کر کے لے کے آتا ہے، اس کو کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ اس کو بس برائے نام اس کے کام کو سراہا جاتا ہے اور اس پر ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، تم سنسیئر ڈیووٹڈ ہو کے کام نہیں کرتے، تمہارے اندر یہ مسئلے مسائل ہیں، تم اپنے آپ کو بہتر کرو۔ اگر وہ ایک آدھ ناغہ لگ جائے اس کا، تو اس مل لائن کے اندر کوئی اگر کسی کا ناغہ لگ جائے تو ایسا ہے جیسے اس نے کوئی مرڈر کر دیا ہو۔ اس کو اس کی عزت نفس کو، اس کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کو جو کام میں یا اتنے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، جن کا کام صرف میں چگلی پہنچانا ہوتا ہے، وہ جنرل مینیجر کی نظر میں بڑے اچھے بنے ہوتے ہیں۔ ان میں آپ کوئی کسی مل میں اے ایس ایم کام کر رہا ہوتا ہے یا ڈی ایس ایم کام کر رہا ہوتا ہے یا لیبارٹری انچارج مخبری کا کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ٹیکنیکل مینیجر کا کام کر رہا ہوتا ہے یا مل مینیجر کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو مل کا ہیڈ ہوتا ہے وہ بی ایس سی ٹیکسٹائل ہوتا ہے۔ اکثر ملوں میں جو بی ایس سی ٹیکسٹائل ہوتا ہے اس کی سائیکی یہ ہے کہ وہ اپنا سیکنڈ مین کبھی بھی بی ایس سی ٹیکسٹائل کو رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ اتنا کمپیٹنٹ ہے، یہ اگر ساری اسٹاف کو مینیج کر گیا تو میری یعنی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس لیے ان کی زیادہ تر پریفرنس یہی ہوتی ہے کوئی رینکر بندہ ان کا مل مینیجر ہو، جو ان کی خوشامد بھی کرے، جو ان کے کہے وہ جو بھی بات کرے وہ من و عن تسلیم کرے۔ تو یہ شعبہ ایسے کام کرتا ہے جو نہایت ہی یعنی کہ ذمہ دار شعبہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ irregularities ہیں جنہوں نے اپنی منوپلی بنائی ہوتی ہے، جو مینٹیننس پہ جو چیک رکھتے ہیں یا پروڈکشن پہ جو چیک رکھتے ہیں، ان کے جو بھی پازیٹیو پہلو یا نیگیٹو پہلو ہو سب کو یہ اجاگر کر کے رکھتے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ نیگیٹو پہلو کو اس بندے کا سامنے زیادہ رکھا جائے تاکہ اس کی نوکری کو خطرہ رہے، اور وہ انسرٹینٹی کی کنڈیشن میں کام کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو اصل فوکس ہے اس کا اپنے کام کی طرف وہ دھیان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ویلاگ میں صرف میں نے کوالٹی کا شعبہ ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مینٹیننس کو ڈسکس کروں گا، اور اس سے اگلے ویلاگ کو میں پروڈکشن سے ڈسکس کروں گا۔ تو ایک جنرل مینیجر کی اپنی مل کے اندر جو گرپ ہوتی ہے وہ ان تینوں شعبوں میں مخصوص جاسوس جو رکھے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اس کی کوئی اتنی قابلیت نہیں ہوتی۔ صرف او پی ایس نکال کے مالکوں کے سامنے رکھ دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اصل میں انسان کی عزت نفس کو بحال رکھتے ہوئے ان سے کام لینا اور ان کی سیلف رسپیکٹ کو بحال رکھنا یہ اصل کام ہے۔ یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اگر آپ حقوق العباد میں آپ اس کی وائیولیشن کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی آپ کی۔ تو آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی میں کہنا پسند کروں گا۔ تو آپ لوگ میرے جس چینل کو ہے راؤ مسرور مزدور چینل کے نام سے میں نے چینل شروع کیا ہوا ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آپ کو آنے والی ویڈیو آپ کے معلومات کے لیے پہنچتی رہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پاکستان زندہ باد، مزدوروں کی جنگ راؤ مسرور کے سنگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔